السلام علیکم۔ ابھی ایک چھوٹا-سا کویسچن ہے جو کہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں، نہیں بھی پوچھتے تو وہ پریشان ہوتے ہیں، اس کے بارے میں سوچتے ضرور ہیں۔ ڈز کانفیڈنس ہیلپ؟ کہ اگر آپ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں تو کیا اس سے آپ کو آپ کی کریٹیوٹی پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ تو سادہ-سا جواب ہے ہاں، لیکن ذرا زیادہ اگر ڈیٹیل میں آپ جاننا چاہیں تو اس کو آگے ڈیٹیل میں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ہاؤ پیپل فیل اباؤٹ دیم سیلوز ایز پرسنس امپیکٹس ہاؤ دے ول پرفارم ان جنرل اینڈ بی کریٹو ان پرٹیکولر۔ کہ لوگوں کا اپنے بارے میں جو خیال ہوتا ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کمزور ہیں، آپ ڈرپوک ہیں، آپ کانفیڈنٹ نہیں ہیں، یا آپ بہت سپر کانفیڈنٹ ہیں اپنے بارے میں، آپ کہتے ہیں کہ میں تو جو کہتا ہوں وہ بہترین ہی ہوتا ہے چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو دوسروں کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، آپ اکیلے کام نہیں کر سکتے، مطلب آپ اپنے بارے میں جو بھی سوچتے ہیں اس چیز کا بہت زیادہ اس چیز پہ فرق پڑتا ہے کہ آپ کے جو کام ہیں وہ کیسے ہوں گے، جو عام طور پہ آپ کام کرتے ہیں وہ کیسے ہوں گے۔ اس چیز کا بہت فرق پڑتا ہے، اس کا مطلب ہے پیچھے اگر آپ کا سیلف بلیف، اپنے آپ کو انڈرسٹینڈنگ آپ کی فرق ہو جائے گی تو آپ کے کاموں کا رزلٹ بھی فرق ہو جائے گا۔ تو ایک تو یہ کہ عام طور پہ جو آپ کام کرتے ہیں ان کے اوپر فرق اس چیز کا بہت پڑتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں، اور اگر آپ کریٹو ہونے کی بات کریں تو اس میں تو خاص طور پہ اس چیز کا بڑا تعلق ہے کہ آپ کا سیلف امیج کیا ہے۔ The term self refers to the belief that people hold about themselves. Self کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے، اپنے بارے میں کیا یقین ہے آپ کو۔ These beliefs help determine how they will deal with the pressures and make autonomous decisions. ویسے تو اپنے بارے میں جو بھی آپ کا امیج ہے اس کا بہت چیزوں کے اوپر فرق پڑتا ہے، لیکن سب سے زیادہ اس کا اس چیز پہ فرق پڑتا ہے کہ جو آپ کے اوپر پریشر آتے ہیں اپنی جاب کے، یہ ویسے ہی لائف کے پریشر آتے ہیں، آپ ان کے بارے میں کیسے ڈیل کرتے ہیں، اور انڈیپینڈنٹ یعنی اکیلے خود سے جو فیصلے لیتے ہیں وہ کیسے لیتے ہیں۔ آپ کے اوپر پریشر آتے ہی ہیں ہر صورت، اگر آپ اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں تو پریشر میں آپ بیٹھ جائیں گے، کیونکہ آپ کو پہلے ہی یقین ہوگا اپنے بارے میں کہ میں تو یہ پریشر اٹھا ہی نہیں سکتا، تو بھاگ ہی جاؤ۔ اور اگر آپ کا ریورس ہوتا ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں تو پریشر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ آپ میں کانفیڈنس اتنا ہے اس لیے آپ کم از کم ڈرتے ہی نہیں ہیں، وہ پریشر کی وجہ سے چاہے وہ فیل ہو جائیں آپ، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن کم از کم آپ میں وہ ڈر نہیں ہوتا کیونکہ آپ کو یقین ہوتا ہے کہ آپ یہ پریشر لے لیں گے۔ دیر آر مینی ٹائپس آف سیلف بلیفس، لیٹ سی واٹس دا موسٹ امپورٹنٹ ون۔ اب چونکہ بزنس کے فیلڈ میں، سائیکالوجی کی فیلڈ میں بہت زیادہ کام ہوا ہوا ہے سیلف مطلب کانفیڈنس اور سیلف کانفیڈنس دونوں کے اوپر، تو اس لیے بہت ساری ریسرچ جو ہے نا وہ آپ کو بڑی فرق فرق چیزیں بتاتی ہے۔ سمجھے کہ جو سیلف بلیف ہے کہ اپنے بارے میں اپنا کیا، اپنے آپ کے اپنے بارے میں جو خیالات ہیں اس کے بارے میں بڑی ریسرچ ہے، اور بہت ساری علیحدہ علیحدہ ٹائپس آف سیلف بلیفس ہیں۔ حالانکہ ان سب ٹائپس میں باریک باریک فرق ہے، لیکن ہم جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کتنے ٹائپ کے سیلف بلیفس ہیں۔ ایک ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں کریٹو کانفیڈنس بلیفس، کہ in one's ability to think or act creatively and across particular performance domains۔ مطلب آپ کو اپنے آپ پہ کانفیڈنس ہوتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ میں یہ ابیلٹی ہے کہ کوئی مسئلہ آئے کسی خاص ایریا میں، اب ظاہر ہے مجھے اگر اپنے آپ پہ کانفیڈنس ہے کہ میں کورسز اچھے بنا لیتی ہوں، اور اس چیز پہ بھی کانفیڈنس ہے کہ ہاں اگر مجھے 50 لوگ آ جائیں دو ایک دن کے وقفے، ایک دن کے نوٹس پہ، اور مجھے کھانا بنانا ہو تو میں وہ بھی بنا سکتی ہوں، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ اگر پیسے ایک دم سے ختم ہو جائیں اور کوئی ایک مصیبت آ جائے تو میں نے کیا کرنا ہے، مطلب یہ سچ مچ کی لائف کی مصیبتیں ہیں جو کہ آپ کو آتی ہیں، تو مجھے ان ڈومینس میں کم از کم پتہ ہے کہ ہاں میں کچھ نہ کچھ کر لوں گی۔ البتہ اگر مجھے کوئی کہے کہ گاڑی خراب ہو گئی ہے اور اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تو اس کو ٹھیک کرنے کے بارے میں کیا خیال ہے، تمہیں اندازہ لگ جائے گا، تو مجھے نہیں لگے گا، کیونکہ مجھے اپنے کچھ خاص ڈومینز یعنی خاص ایریاز میں مجھے کانفیڈنس ہے، لیکن باقی ایریاز میں نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ کو اپنا اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ کہاں آپ کی نالج ہے اور کہاں نہیں ہے۔ مثلا فلم میکنگ والی بات ہے کہ جب اس کو پتہ ہے کہ فلم میکنگ والے بات آنی ہے نا تو وہ کرے گا، وہ کر لوں گا کچھ نہ کچھ۔ ہاں اگر اس کو کہے، اسی ڈائریکٹر کو کہیں کہ فلم کی کہانی لکھ دو، تو اس کو پتہ ہے کہ وہ نہیں کر سکتا، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ کون سا آپ کو اپنے بارے میں اندازہ ہے کہ کس ڈومین میں آپ اچھا پرفارم کر سکتے ہیں اور کچھ میں نہیں کر سکتے۔ کریٹو کانفیڈنس بلیو سرو ایز دا ڈرائیونگ انجن آف دا انڈیپینڈنٹ ایکشن۔ یہ جو ٹائپ کے کہنا چاہیے سیلف بلیفس ہیں، اس قسم کا کانفیڈنس جو ہے نا، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو
इंडिपेंडेंट एक्शन पे की परमिशन देता है। इसका मतलब है कि अगर मैं क्रिएटिव हूँ, तो मुझे पता है कि मैं अपने फ़ील्ड में तो मैं कर लूँगा कुछ ना कुछ, तो मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होती और मैं खुद ही से लेट्स से एक नॉवल मैंने लिखना है, तो मैं किसी के बगैर मशवरे के एक नॉवल लिखना शुरू कर दूँगी। अगर मुझे पता हो कि हाँ फ़लाँ या फ़लाँ फ़लाँ तरह का केक मैंने खाया है और मेरा अंदाज़ा है कि वो ऐसे-ऐसे बन जाएगा, तो मैंने बजाय रेसिपी ढूँढने के मैं खुद ही कुछ ना कुछ कोशिश करके मैं अंदाज़े के ऊपर चलना शुरू कर दूँ। क्योंकि मेरे पास उस फ़ील्ड का पिछला एक्सपीरियंस है और उसके अंदाज़े में मैंने ये डिसाइड किया है कि मुझे अब इस फ़ील्ड में किसी और की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। मैं चीज़ें खुद से स्टार्ट कर सकती हूँ। ये सबसे बड़ा फ़ायदा इसका। More specifically, these beliefs influence task engagement, effort, persistence and performance on creative tasks and endeavors. वही बात कि इसके ज़रा मज़ीद डिटेल में चले जाएँ तो फिर आपको पता चलता है कि हाँ अम, कोई भी कोई काम आपने करना हो तो उसमें ना सिर्फ आप अपने आप को बता सकते हैं कि भाई मैं क्यों ये काम करना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने केक फ़र्क-फ़र्क तरीके से एक अजीब तरीके का केक बनाना है तो मुझे पता होगा कि रीज़न क्या है और फिर कोई और भी मुझसे पूछेगा तो मैं उसको भी बता सकूँगी। क्योंकि मुझे ना सिर्फ कॉन्फिडेंस है बल्कि पीछे का कोई इल्म भी है। अब मुझे इसमें जितनी मेहनत लगेगी, जितना मुझे जिसको कहते हैं ख्वार होना पड़ेगा, यानी बार-बार कोई चीज़ करनी पड़ेगी या जितना अच्छा परफ़ॉर्म करना पड़ेगा, मुझे वो सारी चीज़ों का यकीन है क्योंकि मेरे पास प्रायर पिछला एक्सपीरियंस भी है और पिछले एक्सपीरियंस की बेस पे मैंने ये अपने बारे में फ़ैसला किया है कि हाँ, अगर मैं कोई बिल्कुल नया काम करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ। इतने इसमें कोई इतना बहुत बड़ा मसला नहीं है। सेल्फ creative self-efficacy, perceived confidence to creatively perform a given task. ऐसा कॉन्फिडेंस ये एक कॉन्फिडेंस की एक और टाइप है। ऐसा कॉन्फिडेंस जो आपने अपने बारे में अंदाज़ा लगाया हो, अपने बारे में आपने अंदाज़ा लगाया हो कि मेरे में एक ऐसा कॉन्फिडेंस है कि मुझे अगर कोई ख़ास किस्म का काम दिया जाए और ख़ास कॉन्टेक्स्ट में, एक पर्टिकुलर लेवल पे, तो मैं ये कर लूँगा। मसलन अगर मैंने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी मैंने नहीं करनी, कोई और कहता है कि उसने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है और प्रोडक्ट का जो टारगेट ऑडियंस है, वो ख़वातीन हैं, वो जिनकी रंगत थोड़ी-सी गहरी है और वो प्रोडक्ट गुरा करने वाली क्रीम है। अब ये ख़ास किस्म का टास्क है। अगर अब कई दफ़ा होता है कि ये टास्क आपको बताते हैं कि हाँ भाई ये काम करना है, बताओ तुम कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो उस मामले में अगर आपको यकीन हो कि किसी ख़ास काम को किसी ख़ास कॉन्टेक्स्ट और किसी ख़ास लेवल पे करना है और उसके बारे में आपको लगे कि हाँ आप ये कर सकते हैं, अपने बारे में आपको अंदाज़ा हो कि हाँ ये कर सकते हैं, तो उसको आप क्रिएटिव सेल्फ एफिकेसी की बात के उसमें करते हैं। आमतौर पर जॉब्स में ये चीज़ें बड़ी काम आती हैं क्योंकि जैसे मार्केटिंग है या इस किस्म की जो कॉम्प्लेक्स काम होते हैं उसमें हर बंदा हर काम नहीं कर सकता। तो इसलिए ये डिटरमिन करना बड़ा ज़रूरी होता है कि क्या वो ख़ास काम जिसके लिए आपको हायर किया जा रहा है उसके बारे में आपका क्या ख़्याल है, आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्रिएटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट, होलिस्टिक कॉग्निटिव एंड इफेक्टिव जजमेंट्स ऑफ क्रिएटिव एबिलिटी इन एंड अक्रॉस पर्टिकुलर डोमेन्स। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि ये बारीक-बारीक फ़र्क है जो कि साइकोलॉजिस्ट और बिज़नेस के लोग इन लोगों के ज़्यादा कंसर्न की बात है। हमारे लिए ये तकरीबन सारे एक जैसा ही लगते हैं। लेकिन ये भी क्रिएटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो भी समझें कि उसी की एक थोड़ी-सी शेड उसका फ़र्क है। वो ये कि इस चीज़ का भी कॉन्फिडेंस होना कि हाँ, मुझे चीज़ें भी समझ आती हैं। कि मतलब एक तो ये ना कि मैं कह रही हूँ कि मैंने एक ख़ास किस्म का केक खाया और हालाँकि मुझे उसकी रेसिपी नहीं पता, लेकिन मैं उसको बना सकती हूँ। लेकिन ये भी समझ आना कि हाँ, मुझे इस चीज़ की समझ भी आ रही है कि उसमें क्या-क्या-क्या हो सकता है और मेरा ख़्याल है कि मैं उसके बारे में डिसीज़न भी सही कर लूँगी। यानी केक बनाने से पहले के जो डिसीज़न्स हैं और इस चीज़ का कॉन्फिडेंस कि मुझे समझ भी आ जाती है। जैसे कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि ये जो ख़ास स्किल है जो कि मुझे आता है लेकिन उसका अगर एडवांस लेवल का काम किया हुआ मुझे कोई दिखा दे तो मैं देख के अंदाज़ा कर सकता हूँ कि क्या किया होगा। यानी मुझे किसी ने टीच कोई नहीं भी चीज़ की, नई चीज़ ज़रा हायर लेवल की, लेकिन देख के मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि अच्छा ये ऐसे हुआ होगा। तो आप उसको भी कहते हैं कि अपने बारे में आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो थोड़ा ऐसा है कि आपको यकीन है कि आप हाँ, इस तरह के क्रिएटिव हैं। Creative self-awareness. Beliefs about one creative strengths and limitations and beliefs about the nature of one creative abilities. जब आपको इस चीज़ का भी अंदाज़ा हो जाए कि हाँ, मैं
ان چیزوں میں بہت اچھا ہوں، یعنی میری کریٹیو اسٹرینگس یہ، اور آپ کو پھر ساتھ ساتھ اس چیز کا بھی علم ہو، آپ کو یقین ہو کہ ہاں بھائی، یہ اور یہ جو چیز ہے نا، اس میں یا تو میں کمزور ہوں یا میں بالکل ہی نہیں کر سکتا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو مزید گہرائی میں اپنی چیزوں کا پتہ ہے، آپ کو واقعی میں ہی اس چیز کا اندازہ ہے کہ آپ کی لمیٹیشنز کیا ہے، یہ نہیں ہے کہ اندھا کانفیڈنس، یہ ہے کہ ہاں اچھی ساری چیزوں کا آپ کو یقین ہو لیکن آپ کو اپنی کمزوریوں کا پتہ نہ ہو۔ تو جب آپ کو کمزوریوں کا بھی پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ کو اپنی سچ مچ کی کریٹیو ایبلٹیز کا سمجھو کہ اندازہ ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جب کسی کام کا بیڑا آپ اٹھائیں گے تو آپ کو یہ زیادہ بہتر طریقے سے پتہ ہوگا کہ بھائی اس میں یہ اور یہ کام تو میں کر لوں گا، لیکن یہ دوسرے کاموں کے لیے مجھے ٹیم ہائر کرنی پڑے گی یا کسی دوسرے سے مشورہ کرنا پڑے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پوزیشن اپنے بارے میں نا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ فیلئر بھی کہاں آ سکتا ہے۔ اب آپ آ، جس چیز کو آپ کہتے ہیں نا سویگ ہے، ابھی میں ایک ایسے اگزامپل دے رہی ہوں، سویگ کا مطلب کیا ہوتا ہے، یا فیشن، یا فیشن کے بارے میں کانفیڈنس کا مطلب کیا ہوتا ہے، کہ دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں، اب میں ان لوگوں کی مثال نہیں دے رہی لیکن ایک جنرل کہہ رہی ہوں، کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ شکل تو بھائی میری اچھی ہے، اگر میں شکل اپنی سٹائلنگ اور یہ ساری چیزیں اچھی کر لوں تو میں کسی کو بھی امپریس کر دوں گا۔ اب پیچھے آپ کو پتا ہے کہ کمی بھی کوئی ہے، آپ کی تعلیم کی کمی ہے۔ اب آپ کی تعلیم کی کمی ہے تو آپ اس کو اچھی طرح، آپ کو علم ہے کہ آپ کی کمیاں کیا ہیں، ان کمیوں کو پورا کور کرنے کے لیے آپ کوئی اور جو آپ کی اچھائیاں ہوتی ہیں ان کو جب آپ بہتر بناتے ہیں تو وہ سمجھے کہ یہ اس چیز کی مثال ہے کہ ہاں آپ کو اپنے بارے میں نا پورا پتہ ہے کہ کس چیز کو چھپانا ہے، کس چیز کو لانا ہے، یا چھپانے کی بات بھی اگر چھوڑیں، اگر آپ کہیں کہ جب تک میری تعلیم کی یا ایکسپیرینس کی کمی پوری نہیں ہوتی تب تک میں اپنی کسی اور خوبی سے کام چلا لوں، تو اس کو بھی کہتے ہیں کریٹو سیلف اویئرنیس، کریٹو میٹا کوگنیشن۔ یہ تھوڑی سی زیادہ ہائر لیول کی چیز ہے، سمجھیں، a combination of self knowledge and contextual knowledge۔ سیلف نالج کا مطلب ہے کہ a belief about one's creative strengths as weaknesses، کہ اپنی سیلف نالج جو پیچھے ہم نے ڈسکس کی ہے اسی میں، یہی چیز جو ہے آپ کی اپنے بارے میں مکمل طور پہ پتہ ہونا، کمزوریاں اور کمیاں اور خوبیاں سب، اور کانٹیکسچول نالج، کہ اس ساری چیز کے بارے میں کہ آپ کو اپنے بارے میں مکمل پتہ ہو، اور اس کے ساتھ اگر آپ ایک اور چیز بھی ڈال لیں وہ ہے کانٹیکسچول نالج کا مطلب یہ کہ ہاں مجھے پتہ ہے میرے پاس تعلیم کم ہے، میرے پاس ڈگری نہیں ہے، لیکن میں سٹائل ایسا کروں گا، بات ایسے کروں گا کہ دوسرے بندے کو اندازہ ہی نہ ہو کہ میرے پاس ایک چیز نہیں ہے، اور وہ کم از کم انیشیل لیول پہ میرے پہ امپریس ہو جائے، مجھے کم از کم انٹرویو کے لیے بلا لے، مجھے بٹھا لے اپنے پاس، چائے پلائے، اور جب میں باتیں کروں گا تو میں باتوں میں پٹا لوں گا۔ لیکن جو دوسری خوبی ہے نا کانٹیکسچول نالج، یہ جب آ جائے تو پھر آپ کو ایک اور چیز ایڈڈ ہو جاتی ہے کہ آپ کو یہ علم ہو کہ یہ جو ٹرک آپ چلا رہے ہیں یہ ہر ایک کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ جو مثال کے طور پہ اگر آپ نوکری لینے کی کوشش میں یا داخلہ کہیں لینے کی کوشش میں یہ کوشش کر رہے ہیں، تو آپ کو اگر اس چیز کا بھی اندازہ ہو کہ کن سچویشنز میں آپ کا یہ ٹرک چل جائے گا لیکن کن سچویشنز میں یہ بالکل الٹا پڑ جائے گا، تو اگر آپ کو اس چیز کی بھی سمجھ ہو کہ اپنا اپنا جو سیلف کانفیڈنس ہے آپ نے کن سچویشنز میں لگانا ہے، اور کن سچویشنز میں اگر آپ کو لگانا پڑ جائے تو اس کو کسی اور طریقے سے موڈیفائی کیسے کرنا ہے، کہ کہاں کب اور کیسے کریٹو ہونا ہے۔ جب اس چیز کی بھی آپ کی نالج آ جائے تو تب سمجھیں کہ وہ جس کو کہتے ہیں نا میٹا کوگنیشن، کہ یہ زیادہ ہائیسٹ لیول کی آپ کو سیلف کنٹرول ہے اپنی کریشن کے اوپر۔ جب آپ کو اپنی کریٹو ہونے کے اوپر کنٹرول بھی زیادہ آ جائے کہ بھئی ہر وقت ہی نہیں کریٹو ہونا ہوتا، کئی دفعہ چپ کر کے سائڈ پہ بیٹھنا بھی، یا انتظار کرنا بھی، یا ڈسگائز کرنا، اپنے آپ کو چھپانا بھی ضروری ہوتا ہے اگر وہ اسٹریٹجی کا اسٹریٹجی کی ڈیمانڈ ہو تو۔ بہت لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو کہ آ، آپ کو لگتا ہے کہ اندر سے کوئی جن ہے، ان کو بہت پتہ ہے، لیکن وہ عام طور پہ آپ کو بالکل نہیں پتہ چلتا، کیونکہ انہوں نے حساب لگا رہے ہوتے ہیں کہ بھی کس وقت میں نے اپنا منہ کھولنا ہے، کس وقت میں نے کوئی بات کرنی ہے، اور پھر وہ ان کو اس چیز کا بھی حساب ہوتا ہے کہ کس وقت بالکل چپ رہنا ہے، اپنی اسٹرینگس کسی کو نہیں دکھانی، کیونکہ یہ لوگ ایک ہائر لیول کی چیز یعنی اسٹریٹجی میں بھی بلیو کرتے ہیں، کہ اسٹریٹیجکلی اپنی کریٹیوٹی کو یوز کرنا یا شو کرنا۔ کریٹو مائنڈ سیٹ،
बिलीव्स अबाउट नेचर ऑफ क्रिएटिविटी इटसेल्फ। ये समझें कि मैं कॉन्फिडेंटली ये कह सकती हूँ कि हाँ, मेरा क्रिएटिव माइंडसेट है। क्यों? इसलिए कि बिलीव्स अबाउट द नेचर ऑफ क्रिएटिविटी इटसेल्फ, के मुझे जो क्रिएटिविटी का अमल है, मुझे उसके बारे में भी कॉन्फिडेंस है कि हाँ, जो क्रिएटिविटी का अमल है मैं उसको भी समझती हूँ, और उसके भी मुख्तलिफ शेड्स मैं जानती हूँ, और मुझे पता है कि कौन सी क्रिएटिविटी किस जगह कैसे इस्तेमाल होती है। समझें कि क्रिएटिविटी पैदा कैसे की जाती है, क्या वो इंक्रीमेंटल छोटी छोटी करके बढ़ती है, या समझें कि उसको बढ़ाने, उसको कम करने, उसको कम कंट्रोल करने क्या तरीके हैं। ये, और मुझे इस चीज़ का यकीन है और मुझे पता भी है, इसीलिए मैं आपको क्रिएटिविटी के बारे में ये कोर्स पढ़ा रही हूँ। तो समझें कि मेरे जैसे बंदे, और मैं खैर यूनिक नहीं हूँ, मेरे जैसे बहुत से लोग हैं, क्रिएटिव माइंडसेट उसको कहोगे कहेंगे, कि जो क्रिएटिविटी इटसेल्फ के बारे में उसको यकीन हो कि हाँ, मुझे इस चीज़ का भी पता है, मैं इस टूल को भी, क्रिएटिविटी को भी क्रिएटिवली यूज़ कर सकती हूँ। Creative self-image. Creative self-image beliefs pertain to how people perceives creative activities, aspirations and abilities as part of their sense of self. इसको भी मैं कह सकती हूँ कि ये मेरे ऊपर अप्लाई होता है, क्योंकि ना सिर्फ मैं ये कहती हूँ कि हाँ, मेरा क्रिएटिव माइंडसेट है, कि मुझे क्रिएटिविटी इटसेल्फ के बारे में इल्म है, बल्कि मैं ये भी क्लेम करती हूँ कि क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो मेरी पर्सनैलिटी का पार्ट है, कि ना सिर्फ मुझे किसी ने नहीं कहा कि मैं क्रिएटिविटी के ऊपर ये कोर्स तैयार करूं, लेकिन मैंने एक नहीं, मैंने तो 2 कोर्स तैयार किए हैं, और ये तो मुझे, जब मैं कोर्स तैयार करी थी तो मुझे पता चला था कि ये दो कोर्स की भी बात नहीं है, ये तो इससे भी ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं। और मुझे इस चीज़ का भी यकीन है कि हाँ, ये जो मेरी चीज़ है, जो मैं ये क्रिएटिव कोर्स बना रही हूँ, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी है, उन लोगों के लिए भी है जिनको शायद क्रिएटिविटी के वर्ड से डर लगता है, या उन लोगों के लिए भी है जिनको क्रिएटिविटी के वर्ड की समझ है और वो इसको ज़्यादा समझना चाहते हैं, या उन लोगों को भी है जिनको शायद क्रिएटिविटी का मतलब पता भी नहीं, लेकिन उनको इस सलाहियत के बारे में इल्म है। तो मैं ये कहती हूँ कि हाँ, मेरी जो कहना चाहिए, जो मेरी इंट्रोडक्शन, तो क्रिएटिविटी मेरी इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है, मेरी पर्सनैलिटी ही का ही पार्ट है। तो इसको कहेंगे क्रिएटिव सेल्फ इमेज, कि मैं अपने आप को देखती ही एज़ अ हाईली क्रिएटिव पर्सन हूँ, कि और कंट्रोल्ड क्रिएटिविटी, कि मेरा जब दिल चाहे मैं ना सिर्फ क्रिएटिविटी के बारे में बात कर सकती हूँ, बल्कि किसी भी और तरह की चीज़ के बारे में क्रिएटिवली बात कर सकती हूँ, और मुझे चूंकि कॉन्फिडेंस इतना है कि हाँ, मैं उन सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर सकती हूँ जिसका इल्म मुझे नहीं है। कैसे? इसलिए कि मैं एक टीम हायर कर लूँगी, मैं किसी और के साथ मिलके एक तीसरा कोर्स बना लूँगी, मैं 2 और लोगों के साथ मिलके कुछ कर लूँगी, या मैं किसी को गेस्ट इनवाइट कर लूँगी। मतलब ये कि मुझे इस चीज़ का पता है कि अगर मैंने बिल्कुल रिमोटली किसी को नई चीज़ें पढ़ानी है और ये मेरा इनिशिएटिव है, तो मैं उसको किसी न किसी तरह हल कर लूँगी। तो ये समझें कि मेरी सेल्फ इमेज का भी ये पार्ट है। थैंक यू।